أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 پہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ ان تمام کاموں میں سے جو برے کام ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، یعنی تکبر اور خود نمائی سے نہ چل۔ یاد رہے کہ فخر و تکبر کی چال اور متکبرین سی بیٹھک وغیرہ سب ممنوع ہیں۔ ہمارے چلنے پھرنے، بیٹھنے اٹھنے میں تواضع اور انکساری ہونی چاہیے، گفتگو نرم ہو اور چلنا آہستگی اور وقار کے ساتھ ہو۔ متکبرانہ اور اوباشوں اور لفنگ والی چال اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام ہمیں صرف عقائد و عبادات ہی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ ہماری معاشرت اور رہن سہن کے طریقے بھی ہمیں بتاتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو سے اسلامی پہلو کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ان مسلمانوں پر افسوس ہے جنہیں کفار کے طریقوں پر عمل کرنے میں تو فخر محسوس ہوتا ہے اور اسلامی طریقے اپنانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ معنی یہ ہیں تکبر اور خود رمائی سے کچھ فائدہ نہیں، البتہ کئی صورتوں میں گناہ لازم ہو جاتا ہے، لہذا اترانا چھوڑو اور عاجزی اور انکساری قبول کرو۔ یہاں آیت کی مناسبت سے چلنے کی چند سنتیں اور آداب یاد رکھیں۔ اگر موقع ہو تو راستے کے کنارے کنارے چلیں، نہ اتنا تیز چلیں کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں اور نہ اتنا آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہو، بلکہ درمیانی چال چلیں۔ لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر پکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ شرفاء کی چال نہیں بلکہ احمقوں اور مغروروں کی چال ہے۔ چلنے میں یہ بھی احتیاط کریں کہ جوتے کی آواز پیدا نہ ہو۔ راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں۔ راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے ہرگز نہ گزریں۔ پھدکتے ہوئے بازاری انداز میں نہ چلیں بلکہ نظریں نیچے کیے ہوئے پروقار طریقے سے چلیں۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ ترجمہ: یہ وحی کی ان حکمت والی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہیں، اور اے سننے والے، تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا ورنہ تجھے ملامت زدہ مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ من الحکمہ یعنی حکمت والی باتوں میں سے۔ ارشاد فرمایا کہ اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ حکمت والے احکام ہیں۔ حکمت کا کام وہ ہے جس کی صحت پر عقل گواہی دے اور اس سے نفس کی اصلاح ہو۔ یہاں آیت میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے سب پر از حکمت ہیں۔ ان احکام کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، اولاد کا قتل ناجائز و حرام ہے۔ نمبر 2، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر 3، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 4، یتیم کے مال میں خیانت سے بچو اور وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ نمبر 5، وعدہ پورا کرو۔ نمبر 6، ناپ تول میں کمی یا زیادتی نہ کرو۔ نمبر 7، بغیر تحقیق کے باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر 8، آنکھ، کان اور دل کی حفاظت کرو کہ ان کے متعلق سوال ہوگا۔ نمبر 9، زمین میں اترا کر نہ چلو۔ تکبر و خود نمائی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند اور عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ نمبر 10، شرک سے بچو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات کا حاصل توحید اور نیکیوں اور اطاعتوں کا حکم دینا اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت دلانا ہے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بد نصیبوں اپنے لیے لڑکیاں پسند نہیں کرتے، ان کی پیدائش پر ناراض ہوتے اور برا مناتے ہو،
بلکہ انہیں قتل کر دیتے ہو، اور اللہ کے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہو۔ کیا خدا نے تمہارے خیال کے مطابق اچھی چیز یعنی لڑکے تمہیں دیے اور بری چیز اپنے لیے رکھی؟ یقیناً تم بہت ہی سخت بات کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو جو جسم کے خواص سے پاک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ پھر اس میں بھی اپنی بڑائی رکھتے ہو، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ یہ تمہاری کتنی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھانا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے۔ اس رکوع میں عقائد اسلامیہ میں سے چاروں عام ترین بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے قرآن کے بارے میں، پھر توحید باری تعالیٰ کے بارے میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور پھر قیامت کے بارے میں۔ سب سے پہلے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں نصیحت کی باتیں بار بار بیان فرمائیں اور کئی طرح سے بیان فرمائیں، جیسے کہیں دلائل سے تو کہیں مثالوں سے، کہیں حکمتوں سے اور کہیں عبرتوں سے۔ اور ان مختلف اندازوں میں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ کسی طرح نصیحت و ہدایت کی طرف آئیں اور سمجھیں۔ یہاں قرآن پاک نے علمی نفسیات کے ایک اصول کو بیان فرما دیا کہ لوگوں سے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کلام کیا جائے، کیونکہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں اور بعض ڈر سے اور کچھ مثالوں سے۔ یوں ہی بعض اوقات ایک آدمی کی حالت ہی مختلف ہوتی رہتی ہے، کسی وقت اسے ڈرا کر سمجھانا مفید ہوتا ہے اور کسی وقت نرمی سے۔ تو قرآن پاک نے تمام لوگوں کو ان کے تمام احوال کی رعایت کرتے ہوئے سمجھایا ہے، لیکن آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس اصلاح و تفہیم نے کفار کی حق سے نفرت میں ہی اضافہ کیا، کیونکہ بارش اگرچہ بابرکت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر گندگی کا ڈھیر ہو تو وہاں بدبو میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ترجمہ: تم فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں، اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکال دے۔ وہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی توحید کی ایک قطعی مگر نہایت عام فہم دلیل بیان فرمائی ہے کہ بالفرض اگر دو خدا ہوتے تو ان میں ایک کا دوسرے سے ٹکراؤ لازمی طور پر ممکن ہوتا، جیسے ان میں سے ایک ارادہ کرتا کہ زید حرکت کرے اور دوسرا ارادہ کرتا ہے کہ وہ ساکن رہے۔ اب حرکت اور سکون دونوں چیزیں فی نفسی ہی ممکن تو ہیں، اسی طرح دو خداؤں کا حرکت اور سکون میں سے ہر ایک چیز کا ارادہ کرنا بھی ممکن ہے، لیکن دونوں کے ارادے کے بعد ہوتا کیا؟ اگر ان کے ارادوں کے مطابق حرکت اور سکون دونوں چیزیں واقع ہوں تو دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، اور اگر دونوں واقع نہ ہوں تو ان خداؤں کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور اگر ایک واقع ہو دوسری نہ ہو تو دونوں میں سے ایک خدا کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور جو عاجز ہے وہ خدا نہیں، کیونکہ عاجز ہونا محتاجی اور نقص ہے اور واجب الوجود ہونے کے منافی ہے، تو ثابت ہوا کہ دو خدا ہونا ہی محال ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ترجمہ: ساتواں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان کے درمیان ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، بے شک وہ علم والا بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے، چنانچہ فرمایا کہ ساتواں آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والی ساری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں مشغول ہے، اور یہ تسبیح دونوں طرح ہے، زبان حال سے بھی، اور وہ اس طرح کہ تمام مخلوقات کے وجود اپنے صانع یعنی بنانے والے کی قدرت و حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ تسبیح زبان قال سے بھی ہے، اور یہ بھی ثابت و صحیح ہے، اور احادیث کثیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں، اور سلف صالحین سے یہی منقول ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر زندہ چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرنا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یہاں جمادات کی تسبیح سے متعلق چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے میں نے دیکھے، اور ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے اسلام کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا، شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ ان تمام احادیث جمادات کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو حق ہے کہ تمام اشیاء اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، کیونکہ یہ بات خود اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، البتہ تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ زبان حال کی تسبیح تو وہ لوگ نہیں سمجھتے جو مخلوق میں غور کر کے خالق کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اور زبان قال کی تسبیح عمومی طور پر کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر شے کس زبان میں تسبیح کرتی ہے ہم نہیں سمجھتے، اور ہر چیز کی تسبیح کا جان لینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ البتہ اللہ کسی کو ان چیزوں کی تسبیح سمجھنے کی صلاحیت دے دے تو وہ جدا بات ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ ترجمہ: اور اے حبیب جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب سورت تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی پتھر لے کر آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بمائے حضرت ابوبکر صدیق تشریف رکھتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی تمہارے آقا کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے انہوں نے میری حجب یعنی مذمت کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ شعر گوئی نہیں کرتے، تو وہ یہ کہتی ہوئی واپس ہوئی کہ میں ان کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لائی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تعجب سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں موجود ہونے کے باوجود اس نے آپ کو دیکھا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل رہا۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی زندگی قرآنی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارین البلاغ المبین۔